لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اس سے پہلی آیتوں میں اہل کتاب کے اس اعتراض کا جواب تھا جس میں وہ کہتے تھے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان یہ بات کہتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، اور اگر ملت ابراہیمی پر ہوتے تو بیت اللہ کو یہ قبلہ نہ بناتے. اللہ نے اس کا جواب دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تو بیت اللہ تھا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کا نہیں، تمام انبیاء علیہم السلام کا قبلہ وہی تھا، ہمارا قبلہ بھی وہی ہے. اس لیے عالمی اور بین الاقوامی انٹرنیشنل قبلہ یہی ہے. اور اہل کتاب کا یہ کہنا کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، یہ ان کا کہنا غلط ہے. اب اگلی آیت میں یہ بات بتلا رہے ہیں کہ جب یہ بات واضح ہو چکی کہ ملت ابراہیمی کیا ہے، تو پھر کیا ہوا کہ تم اسلام قبول نہیں کرتے؟ اور اللہ رب العزت نے اپنے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انہیں یہ بات پہنچائی، ان کو تنبیہ کرائی. قل، اے پیغمبر علیہ السلام آپ ان سے کہیے، لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، تم اللہ کی آیتوں کا، اللہ کی نشانیوں کا، اس کے احکام کا انکار کیوں کرتے ہو؟
واللہ شہید علی ما تعملون، اور اللہ رب العزت کو تو معلوم ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. تمہارے افعال اور تمہارے افعال کی نیتیں، یہ دونوں اللہ جانتا ہے. یہ تنبیہ کی. اگلی آیت میں اللہ رب العزت شکوہ فرما رہے ہیں، اور شکوے کے ساتھ ساتھ انہیں ڈانٹا بھی جا رہا ہے. اصل میں تیسرے سپارے کے آخر میں ایک بات آئی تھی، یہودیوں کی برائیاں ذکر کی گئی، ان کے اندر کیسی کیسی خصلتیں ہیں اللہ نے اس کو ذکر فرمایا تھا. ایک بات یہ ذکر ہوئی تھی، وَقَالَ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ. جب صبح روشنی نمودار ہو تو مسلمانوں سے تم یہ بات کہو کہ ہم مسلمان ہیں. یہودی سے یہ بات کہہ رہا ہے. وَاغْفِرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. دن ختم ہو جائے، سورج ڈوب جائے تو شام کو واپس اپنے مذہب پر آ جاؤ. تو مطلب یہ کہ دن کی روشنی میں انہیں دھوکہ دو، شام کو پھر تم اپنے مذہب پر ہو. درمیان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا. اب پھر اللہ رب العزت یہودیوں کی ایک سازش کو، ایک خصلت کو ذکر فرما رہے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو مدینے میں یہود کے 3 برادریاں آباد تھیں، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ. یہ تینوں یہودیوں کی جماعتیں اور تینوں برادریاں ہیں، اور ان تینوں کا آپس میں کچھ نا اتفاقی بھی ہے. لیکن جہاں مسلمانوں کے خلاف کوئی بات آتی ہے سب اکٹھے ہو جاتے ہیں. یہ 3 جماعتیں پہلے سے آباد ہیں، اور یہ تینوں جماعتیں اور یہ برادریاں یہود کی ایسی ہیں کہ مدینہ منورہ کی اکثر زمینیں ان کے قبضے میں. کھیتی باڑی کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، اور مدینہ منورہ میں یہودیوں کے علاوہ جو آباد ہے ان سب پر اپنی دھاک بٹھا رکھی ہے. ان یہودیوں کے علاوہ بت پرستوں کے 2 قبیلے آباد ہیں، ایک قبیلہ اوس اور ایک قبیلہ خزرج. یہ دونوں بت پرست ہیں، مشرک ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا چرچا جب یثرب میں پہنچا، ابھی یثرب مدینہ نہیں بنا تھا، تو یثرب کے یہ اوس اور خزرج والے جو ہیں یہ حج کے لیے گئے. حضور علیہ السلام نے ان کو دعوت دی، 4 5 6 آدمی مسلمان ہو گئے. یہ واپس آئے، اگلے سال پھر گئے تو کچھ زیادہ افراد گئے، پھر دعوت دی، کچھ اور مسلمان ہو گئے. یہ اوس اور خزرج یہ 2 بھائیوں کی اولاد ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے کی اتنے دشمن ہیں. ایک محلے میں مکان ہے، آمنے سامنے رہتے ہیں، لیکن دشمنی اتنی ہے کہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنا گوارا نہیں ہے. کتابوں میں آتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان ایک مرتبہ لڑائی ہوئی کسی مسئلے پر، اتنی لڑائی ہوئی 63 سال چلی. 1 2 دن نہیں، مہینے 2 4 مہینے، سال 2 سال نہیں، 63 سال. ایک پود ختم ہو گئی، دوسری آ گئی. کتابوں میں لکھا ہے ایک مرتبہ لڑائی ہوئی تو 93 سال چلی، 1 صدی گزر گئی. ایک لڑائی کا ذکر گزرا ہے کہ ایسی بھی لڑائی ہوئی کہ جو 120 سال تک چلی. تو آپ ان کی دشمنیوں کا اندازہ کیجئے کہ 2 بھائیوں کی اولادیں ہیں، قبیلے کے قبیلے ہیں، شکل دیکھنے کو گوارا نہیں ہے، آپس کی دشمنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آئی، یہ اس نبوت میں جا کے مسلمان ہوئے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ ہجرت فرما کے تشریف لائے. یہ اوس اور خزرج جن میں سے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے تھے، آپ کے تشریف لانے کے بعد ان میں سے اکثریت مسلمان ہو گئی، اور ایسی مسلمان ہوئی کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. ساری دشمنی ختم ہو گئی. کس سے ہوئی؟
اسلام سے. لیکن اللہ رب العزت نے ایک فطرت رکھی ہے نا، کچھ پرانی باتیں دلوں کے اندر ہیں. جب پرانی بات آتی ہے وہ پرانی دشمنیاں زندہ ہو جاتی ہیں نا. اسلام کی برکت سے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے شیر و شکر تو ہو گئے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ آپس میں بیٹھے خوش گپیاں ہو رہی ہیں، خوب باتیں ہو رہی ہیں، ہنس رہے ہیں، بول رہے ہیں. دونوں قبیلے کے لوگ مسلمان ہیں. یہود کا ایک شخص ہے شماس ابن قیس. اس نے دیکھا، اس نے کہا اوہو، یہ ہمارے بغیر اپنے گھروں میں لڑکے اور لڑکی کی شادی نہیں کرتے تھے جب تک کہ ہم اجازت نہ دیں کہ ہاں رشتہ صحیح ہے کر لو. اس وقت تک رشتہ نہیں جوڑتا تھا. اور ہم میں سے کوئی دور سے آتا تھا، یہ دور سے کھڑا ہو کر سلام کرتا تھا، سلیوٹ مارتا تھا. آج سلام کرنا بھی گوارا نہیں ہے. اور حال یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن تھے، خوش گپیوں میں مبتلا ہیں. ایک آگ لگی نا، جب یہ آگ لگی تو اپنے ایک یہودی بھائی کو بلا کے لایا، کہنے کہ دیکھو بیٹھے ہوئے کیسے باتیں کر رہے ہیں. اب تم ایسا کرو، ان کی مجلس میں جا کر بیٹھو اور کچھ دیر کے بعد کچھ ان کے سامنے اشعار پڑھنا. ان اشعار میں ان کی پرانے باپ دادوں کے آپس کی جو دشمنیاں تھیں اس کا ذکر ہوگا. پھر دیکھو ان میں پرانی دشمنیاں لوٹ آئیں گے نا. وہ جا کے بیٹھا، اس نے اشعار پڑھے. اوس والوں نے خزرج والوں سے کہا تمہارے باپ دادوں نے ہمیں یہ تکلیف پہنچائی تھی نا. انہوں نے کہاں پہنچائی تھی. دلیر کتنے. جب زیادہ بات بڑھی تو طے یہ ہوا فلانے دن فلانے میدان میں ہماری تمہاری لڑائی ہوگی نا. دلیری کی بات دیکھیں، یہ نہیں ہے کہ ابھی لڑائی شروع ہو گئی، ہم فلانے دن آئیں گے، تیاری کرو تم بھی، ہم بھی تیاری کرتے ہیں، میدان میں ہوگی. پرانی لڑائیوں کا ایک فائدہ تھا آج کی لڑائیوں کے مقابلے میں، آمنے سامنے دو بدو ہوتی تھی. دشمن دشمن کو مارتا تھا، کوئی بے گناہ آدمی نہیں مرتا تھا. آج ہم نے اس کا نام رکھا ہے ترقی. ہم زمین پر موجود ہیں، وہ فضا میں آ کے بمباری کر کے چلے جاتا ہے. جس کو مارنا تھا وہ بچ گیا، دوسرا مر گیا. ترقی سے کہتے ہیں. یہ تو تنزلی ہے. آپ ترقی کہیں، بے شک کہیں کہ یہ ہم نے یہاں سے بٹن دبایا میزائل چلے گیا. ترقی نہیں ہے، اس کو ترقی نہیں کہتے. تہذیب تو یہ تھی جو دشمن تھا وہی مارا جائے. لیکن یہ نام نہاد ترقی ایسی آئی کہ دشمن تو بچ گیا، بے گناہ مارا گیا. ہوتا یہی ہو رہا ہے دنیا میں. جہاں جہاں جنگیں ہو رہی ہیں تقریباً 80% یہی ہو رہا ہے. انہوں نے کہا فلاں دن فلاں میدان میں آئیں گے، لڑائی ہوگی. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ تشریف لائے اسی وقت. فرمانے لگے یہ عجیب لوگ ہو تم، یہ پرانی دشمنیاں تم کیا پھر جاہلیت کے زمانے میں جا رہے ہو؟ اسلام نے تمہیں یہ سکھایا تھا، میں نے تمہیں یہ تعلیم دی تھی. اللہ رب العزت یہودیوں کی اس بات کو، اس سازش کو اس آیت میں ذکر فرما رہے ہیں. قل یا اہل الکتاب، اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان سے کہیے اے اہل کتاب، لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن، تم لوگوں کو اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو جو ایمان لائیں؟ من آمن، جو ایمان لائے ان کو اللہ کے راستے سے روکتے ہو. تبغونہا عوجا، تم اس دین میں، اسلام میں برائی کی بات تلاش کرتے ہو، حالانکہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے، سیدھا راستہ ہے. تم کجی پن، ٹیڑھا پن اس میں دیکھتے ہو. وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، اور حال یہ ہے کہ تم اس بات کو جانتے ہو کہ اسلام برحق ہے، تم اس بات کو جانتے ہو کہ یہ نبی برحق ہے، تمہاری کتابوں میں پیشنگوئیاں موجود ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور پھر اس بات کو یاد رکھو اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے. یہ تم جس
نیت سے یہ کام کر رہے ہو؟ کیا کام کر رہے ہو؟ اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے؟ اللہ اس کو جانتا ہے۔ یہ ان سے شکوہ کیا، ڈانٹ پڑائی۔ آگے مسلمانوں کو اللہ رب العزت نصیحت فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جہاں پر یا اہل الکتاب فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جن کے نبیوں پر اللہ نے کتاب نازل فرمائی۔ تو کتاب ہمارے نبی پہ بھی نازل ہوئی نا، قرآن مجید۔ اگر عام معنی دیکھا جائے تو اہل کتاب میں ہم بھی شامل ہیں، لیکن اسلام کے بعد یہ ایک خصوصی اصطلاح بن گئی کہ اہل کتاب سے مراد یہود اور نصارہ ہیں۔ ہمیں تو اللہ رب العزت ایک خصوصیت کے ساتھ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے مخاطب کر رہے ہیں، اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ اے ایمان والو، کیا تم پھر کفر اختیار کرو گے؟ اہل کتاب کی ایک جماعت کی باتوں میں آ کر پھر کفر کی طرف لوٹ جاؤ گے؟ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور تم کیوں کفر اختیار کرتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، اور حال یہ ہے کہ تمہارے سامنے اللہ کا نبی اور رسول اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، احکامات سناتا ہے، آیتوں کو کھول کے پیش کرتا ہے۔ وَفِيكُمْ رَسُولُ، اور دوسری تمہارے اوپر نعمت یہ کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے۔ یہ بات سب سے پہلے اس کے مخاطب ہیں نزول قرآن کے زمانے کے مسلمان۔ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اس وقت اوس اور خزرج دونوں قبیلوں کے جو مسلمان تھے سب سے پہلے مخاطب ہوئے، تمہارے درمیان اللہ کا نبی موجود ہے، پھر بھی تم ایسا کر رہے ہو۔ اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، تو مطلب یہ ہے کہ آپ کی بتلائی ہوئی باتیں، آپ کے احکامات، آپ کے لائے ہوا اللہ کا قانون ہمارے درمیان موجود ہے، اس لیے ہمیں بھی زیب نہیں دیتا کہ ہم ایسا کام کریں۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور اگر یہ چاہتے ہو کہ تم کامیاب رہو تو اللہ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ کیا مطلب اللہ کو پکڑ لو؟ اللہ جو بات تم سے فرما رہا ہے، جو پیغام تمہیں بھیج رہا ہے، اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ایک بات یہ بھی یاد رکھو، جو اللہ کے احکامات کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے وہی ہدایت یافتہ بن جاتا ہے۔ اگر نہیں تھاما، اس کو چھوڑ دیا، تو پھر یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم ہدایت پر ہو۔ اللہ رب العزت نے یہ بات مسلمانوں کو بتلائی کہ اس بات کی قدر کرو کہ تمہارے سامنے اللہ کی نشانیاں، احکامات، آیتیں موجود ہیں، اللہ کے نبی پڑھ کر سناتے ہیں۔ نبی کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے نا کہ اللہ کی آیتوں کو سنائے۔ 4 ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ کتنی بڑی نعمت سے نوازا اللہ نے۔ جب یہ 2 نعمتیں ہمارے سامنے موجود ہیں تو پھر ہمیں اپنا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ سبق یہ ملا، ہمیں اپنا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ آیا ہمارے اعمال، ہمارے افعال، ہماری فکر، ہمارا ذہن، ہمارا دل اہل کتاب جیسا تو نہیں ہو گیا؟ اگر ایسا نہیں ہے اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ اگر کہیں اس کے اندر کوئی اس کی بو موجود ہے تو اصلاح کی فکر کیجیے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں قدم قدم پر ہماری اصلاح کے پہلو کو مد نظر رکھتا ہے، بتلا رہا ہے۔ یہ آیتیں، یہ پرانی بات اس لیے نہیں بتائی جا رہی، ورنہ آج اس کا کیا موضوع ہے؟ کچھ بھی نہیں کہ اوس اور خزرج میں ایمان لانے کے بعد ایسا ہوا، کچھ بھی نہیں ہے، پرانی بات ہے، پرانا قصہ ہے۔ یہ قصہ ایسے ہی نہیں ہے
یہ قرآن مجید اس لیے بیان کر رہا ہے تاکہ ہم اس کو پڑھ کر اس میں فکر تدبر کر کے اپنی اصلاح کریں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے پرانے قصے بیان فرمائے 10 سپاروں کے برابر، اس کا حجم ہے 10 سپاروں کے برابر، قصے بیان ہوئے نا، انبیاء کے قصے، پرانی امتوں کے بعض لوگوں کے قصے، اللہ رب العزت نے پند و نصیحت فرمائی 10 سپاروں کے برابر۔ ایسا کر لو، ایسا کر لو، یہ فوائد ہوں گے، احکامات نہیں بتلائے ابھی، پند و نصیحت، ایسا کرنے کا ایسا فائدہ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے احکامات بیان فرمائے 10 سپاروں کے برابر۔ قرآن مجید یہ کوئی قصوں کی کتاب نہیں، تاریخ کی بھی کتاب نہیں ہے۔ تاریخ کی کتاب اس لیے نہیں کہ کوئی قصہ تاریخ کے حساب سے تفصیل کے ساتھ تاریخ بتاریخ نہیں بیان ہوا۔ ایک بات پہلے بیان ہو رہی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پورے قرآن میں پھیلا ہوا ہے، بعد کا پہلے ہے، پہلے کا بعد میں ہے۔ تاریخ کی کتاب نہیں ہے، یہ نصیحت کی کتاب ہے۔ اور نصیحت کے لیے جو بات جس جگہ مصلحت کے مطابق ہے اللہ نے اس کو ذکر فرمائی کہ یہاں اس کی یہ مصلحت ہے، اس کو یہ بیان کیا گیا۔ تو یہ قرآن مجید اس لیے آیا تاکہ پچھلے قصے ہمارے سامنے آئیں اور ہم اپنی اصلاح کر لیں۔ یہ ان آیتوں کا ترجمہ اور اس کا مفہوم تھا، باقی انشاءاللہ آئندہ جمعے میں عرض کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یقین کامل کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت پڑھ لی۔